کہ عوام نے ان کا ضمنی انتخاب میں کیا حشر کیا. وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود، بے شمار وسائل ہونے کے باوجود منڈیاں لگائی گئیں، لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہوں، اگلا سیشن کریں، اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں. اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا. ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے، صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے، مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال، دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی، آئین کی، معیشت کی. اب آج صبح سے چیخو پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے، اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا، اس ٹرینڈ کے پیچھے، اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخو پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں، جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں، فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے، آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے، تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کورٹ، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے، اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے. اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے؟ مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ مرکز اور صوبائی جو ہے دونوں جو ہے وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں. یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا. اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے. تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک. وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا. وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے،
عوام کا وزیر اعظم. میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جی. اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. آپ کیا اس کی فیور کریں گے، اس کا آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ فل بینچ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ فل کورٹ تک. دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فل بینچ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. فل بینچ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت اور لگے، چند تاریخیں اور پڑھیں، اور زرداری جو ہے ضمیروں کا سوداگر وہ دوبارہ آ کے یہاں بیٹھے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی اور ٹائم بائی کیا جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فل بینچ کوئی اور مطالبہ کرے گا. قانون، میں بھی ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، اس کی پلین ریڈنگ جو ہے، کوئی آج ایسا وکیل نہیں ہے ملک میں جو آپ کو کہہ دے کہ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا. کوئی نہیں. وہ قانون میں واضح لکھا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے. تو ایک منٹ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وقت کی اہمیت ہے، اور ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. جب پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے کہتی تھی جی واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے، اسی بینچ کے بارے میں کہتی تھی نا کہ واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ وہ جب فیصلہ مرضی کا آتا ہے تو جلسوں میں تعریفیں کرتے ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ بھی واضح طور پہ قانون کی ہم نے قانون شکنی کی ہے تو پھر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں غلیظ قسم کے. یہ دیکھیں، اگر آپ نون لیگ کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ ان کا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ حکومتی اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور پھر حملے کرنے کے بعد یہ مراد حاصل کرتے ہیں. اچھا وہاں صاحب، ایک بات آپ نے ٹرینڈز کی اسی دفعہ بات کی تھی، ٹرینڈز تو آپ انہوں نے سوال کیا بہت چلتے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کل ایک آیا تھا کہ سافٹ انٹروین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جائے گی الیکشن کے لیے، تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ کیا؟ ہم سے نہ تو کوئی رابطے میں ہے، نہ ہم کسی سے رابطے میں ہیں. ہمارا رابطہ صرف عوام کے ساتھ ہے. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا پنجاب میں مقابلہ تھا وزارت اعلیٰ کے ساتھ، وزارت اعلیٰ کے لیے، یا اس دباؤ کے ساتھ مقابلہ تھا جس کا مولانا صلاحی نے کل ذکر کیا؟ نہیں دیکھیں، مسلم لیگ نون تو اس وقت عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. نہ ہمارا بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون سے مقابلہ تھا اور نہ وزارت اعلیٰ کے لیے. ہمارا مقابلہ تو انتظامیہ کے ساتھ تھا، ہمارا مقابلہ پیسے کے ساتھ تھا، سیٹھوں کے ساتھ تھا. تو آپ کو پتہ ہے سارا کہ مقابلہ نون لیگ بیچارے اپنے پیروں پہ تو کھڑی نہیں ہے، یہ حکومت نہ وفاق میں نہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں.